أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج دوسرا روزہ ہے. اس ماہ مبارک کا بڑا انتظار کیا جاتا ہے. مہمان جس قدر زیادہ قیمتی ہو اسی قدر اس کا انتظار اور اہتمام بڑھ جاتا ہے. تو مہمان ایسا ہو جس کی قدر و قیمت، جس کا احترام اللہ عز و جل فرماتا ہو، اس کا انتظار اور اہتمام مزید بڑھ جاتا ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن پاک کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب یقیناً اس مہینے کی قدر و قیمت اس کے محترم ہونے کو واضح کرتا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ کا معجزہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مگر وہ ہمیشہ کا نہیں تھا، ان کی زندگی تک محدود تھا. موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے ید بیضاء دور معجزہ قائم رہا، لاٹھی اسلحہ بنتی رہی، مگر جو ہی ان کا انتقال ہوا ان کا معجزہ ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر کوڑیوں کو، نابیناؤں کو صحت عطا فرماتے تھے اللہ کے امر سے، لوگوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے امر سے. جو ہی فوت ہوئے ان کا معجزہ ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا. ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے. کی حیات مبارکہ میں بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اس کا اعجاز پوری دنیا پر قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے امتی، آپ پر ایمان لانے والے سارے انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے، کہ سارے انبیاء کے معجزات محدود تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ لامحدود ہے. اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، بہت زیادہ قدر و فقر کا مستحق ہے، بہت زیادہ اہتمام کا تقاضا کرتا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی مہینے کی آمد پر مبارکباد دیا کرتے تھے اور بشارت سنایا کرتے تھے صحابہ کرام. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبشر اصحابہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کی آمد پر صحابہ کو بشارت دیا کرتے اور فرمایا کرتے اب جاء رمضان، رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک جو کہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں، ایک روزہ بھی کوئی شخص نہیں چھوڑ سکتا۔ امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں ایک حدیث روایت فرمائی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل ہے اور بڑی ہیبت ناک دلیل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا، خواب میں دو فرشتے آپ کو اٹھا کر لے گئے اور عالم برزخ کے بہت سے منظر دکھائے۔ ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک شخص لٹکا ہوا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، اسے الٹا دیا گیا، اس کی ایڑیوں کو رسی سے باندھ کے لٹکا دیا گیا، مشققت اشتاقہ، اس کے ہونٹوں کے دونوں طرف جو کونے ہیں پوری طرح پھٹے ہوئے ہیں، تسیل اشتاقہ دما، اور ان کونوں سے خون بہ رہا ہے، الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور منہ پھٹا ہوا ہے دونوں طرف سے اور خون جاری ہے مسلسل مسلسل۔ فرمایا کہ یہ کیفیت قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہے گی۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ کان یفطر قبل تحلۃ صومہ، یہ روزہ افطار کرتا تھا وقت سے پہلے، روزے کے افطار کا وقت ہے اس وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتا تھا۔ امام منذری کا استدلال یہ ہے کہ ایک شخص جو سارا دن روزے سے 2 دن 3 منٹ قبل وہ افطار کر لیتا ہے، اسے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اسے الٹا لٹکا کر اور اس کے منہ کو چیر پھاڑ کر جس سے خون مستقل جاری ہے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو مکمل طور پہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے اور روزہ رکھتا ہی نہیں؟ یہ تو وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے لیکن چند منٹ قبل افطار کر لیتا ہے، اور جو سرے سے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دے رہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور یہ روزے لازماً رکھنے پڑیں گے سوائے اہل عذر کے جنہیں کوئی شرعی عذر لاحق ہے۔ اور آگے آپ فرماتے تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغض فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سنگلوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم،
جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑا محروم اور بد نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی دے دی جس کا احیاء، جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ بندہ اس خیر کو حاصل نہ کر سکا، اس رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس رات کی خیر کو حاصل نہ کر سکا، یہ بندہ کبھی کسی خیر کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ محروم اور بد نصیب ہی رہے گا۔ یہ وہ مکمل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے اور بشارت دیتے ہوئے بیان فرمایا کرتے تھے۔ روزہ ایک منفرد عبادت ہے اور اس عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہونا پڑے گا۔ منفرد بھی ہے اور مہنگی عبادت بھی ہے، بڑا مہنگا اور قیمتی مہمان ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ اس میں ایسے خصائص ہیں اور ایسی انفرادیتیں ہیں جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ میرے لیے کیسے؟ یدع طعامہ، بندہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، وشرابہ، اور اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، وشہوتہ، اور اپنی شہوت کے امور بھی چھوڑ دیتا ہے، من اجلی، میری وجہ سے، میرے لیے، کیونکہ اس چھوڑنے میں کسی ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ ایک شخص کی بھوک کا عالم کیا ہے، پیاس کا عالم کیا ہے، کوئی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ وہ احمد انسان لوگوں کو چیخ چیخ کر بتائے کہ آج میں سحری نہیں کر سکا اور آج بڑی پیاس لگ رہی ہے، اپنی حماقت کی بنا پر اسے ایک جملے سے اس تعلق کو کھو بیٹھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین قائم ہے۔ بندہ بھوک اور پیاس صرف اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، مگر یہ اس پردے کو خود ہی پھاڑ دیتا ہے اور راز کو فاش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کر کر کے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس چیز کو بتائے گا وہ اس کا کیا سنوار سکے، کیا وہ اس کی بھوک اور پیاس دور کر سکیں گے؟ ہر کس نے تو اس پردے کو چاک کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ جو ایک عظیم تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان قائم ہے، اس تعلق کو مجروح کرنے کا کیا فائدہ؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ وانا اجزی بہ، یہ جملہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے ایک عظیم محدث سفیان بن عیینہ الہلالی کا قول نقل کیا ہے اس حدیث کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں۔ وانا اجزی بہ، اللہ فرما رہے کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ میں اس کی جزا ضرور دوں گا،
اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ دوسرا یہ مقصود ہے کہ روزے کی جزا میں ہی دوں گا، کیونکہ میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ جو فرشتے الملأ الاعلی جو اعمال کا اجر لکھنے پر مامور ہے، جب سے دنیا بنی وہ نیکیوں کا ثواب لکھ رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ روزے کا کیا ثواب ہے۔ نماز کا اجر جانتے ہیں، حج کا جانتے ہیں، عمرے کا، جہاد کا اجر جانتے ہیں، مگر روزے کا ثواب نہیں جانتا، کیونکہ یہ عبادت میرے لیے ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری کا امکان ہے، جہاد میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، نماز میں، حج و عمرے میں، مگر یہ روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بندہ خود ہی ریاکار بن جائے اور اپنی حرکتوں سے اپنے روزے دار ہونے کی تشہیر کرتا پھر خود ہی ایسی حرکات و سکنات اختیار کر لے جس سے بات بات پر اس کا روزے دار ہونا واضح ہو۔ ایسا اگر نہ ہو تو یہ عبادت خالص اللہ کے لیے وانا اجزی بھی، یہ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کا اجر اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی سزا دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ باقی جو اعمال ہیں ان کی جزا کا علم کیا ہے؟ فرمایا الحسنۃ تتضاعف الی 700 ضعف، ہر نیکی اجر کے اعتبار سے بڑھتی ہے 700 گنا تک، کم از کم 10 گنا اور 700 گنا تک، اور جہاں تک اللہ چاہے کہ ہر نیکی کا ثواب۔ بندہ حج کرنے گیا، بڑا ہی مخلص ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ 700 حج دے کر لوٹے، ایک نماز پڑھی 700 نمازوں کا ثواب، ایک عمرہ کیا 700 عمروں کا ثواب، یہ اس کی محنت پر اور اس کے اخلاص پر موقوف ہے۔ مگر روزے کا اجر 700 گنا نہیں بلکہ کتنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ بندہ اپنے روزے کی تکلیف کسی کو نہیں بتاتا، اس تعلق کو اپنے رب کے لیے خاص رکھتا ہے، خالص بناتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، کسی اور کو بتانے کی نہ ضرورت ہے نہ فائدہ ہے، بلکہ نقصان ہے۔ وہ جو تعلق باللہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کا اللہ کے لیے ہونا ختم ہو جاتا ہے، اگر اس کے اجر کی متمنی ہو، کتنا اجر لا محدود جسے کوئی نہیں جانتا، 700 گنا سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ پھر اس روزے کو واقعی میں خالص رکھو، سحری ہو نہ ہو، بھوک لگے پیاس لگے، اسے اندر ہی اندر برداشت کرو، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ سوچ کر کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا دنیا کے فراق اور جدائی کی بنا پر رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، رونا اس لیے آیا ہے کہ اس موت کی صورت میں 3 چیزیں چھوٹ جائیں گی۔
پیاس. ظہر کا وقت ہے، سورج اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ چمک دمک رہا ہے. شدت ہے، تبازت ہے، شدت ہے، تیزی ہے، اور واقعی پیاس لگتی ہے. یہ بما الہوا شدت کی گرمی کی پیاس سے محروم ہو جاؤں گا، چھوٹ جائے گی. اشارہ روزے کی طرف تک، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ سرف والے ہی چاہتے تھے کہ روزے میں شدت ہو تاکہ یہ نیکی اور اس پر صبر اللہ کی رضا کے لیے، نہ یہ کہ سحری کھا رہے ہو بلکہ کھانا کا لفظ نہیں چچتا، ٹھوس رہے کہ شاید زندگی کا آخری کھانا ہے، تاکہ دن بھر پیٹ بھرا رہے اور روزے کی کلفت کا احساس ہی نہ ہو. یہ نظریہ سلف صالحین کا نہیں تھا. سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ظما الحواجب، جو دوپہر گرمی کی پیاس ہے وہ چھوٹ جائے گی. دوسرا اور قیام الشتاء، اور سردی کی راتوں کا قیام، جبکہ انسان شدت سردی کی بنا پر بستر میں دبکے ہوتے ہیں. گرم اور گرم بستر کون چھوڑتا ہے؟ اللہ کی رضا کا پہلو اگر غالب ہو تو اللہ کے بندے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور سردی میں مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں. آج فرماتے ہیں کہ یہ لذت بھی چھوٹ جائے گی. اور تیسرا علماء کی مجالس، کئی درس قرآن درس حدیث ہے، علماء کی مجالس قائم ہیں، ان میں حاضر ہونا، علم لینا، حلال و حرام کی باتیں سننا، اس سے محروم ہو جاؤں گا، یہ مجلس چھوٹ جائے گی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ علماء کی مجالس در حقیقت زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی جنتیں. اگر کسی نے جنت کو دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، وہ علماء کی مجالس کو دیکھتے. مجالس سے مراد جہاں اللہ کی خشیت کی باتیں ہوں، جہاں تقوی اور زہد کی باتیں ہوں، کتاب و سنت کا بیان ہو، نہ کہ لطیفے ہوں، نہ کہ قصے کہانیاں ہوں، نہ کہ موضوعات اور ضعیف حدیثوں کی بھرمار ہو. اس قسم کے دعا در حقیقت لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کی طرف بلا رہے ہیں. جو مجالس اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں، ان مجالس کا مبنی قرآن و حدیث ہے، کتاب و سنت ہے، اس سے کہانیاں نہیں ہیں، لطیفے اور موضوعات نہیں ہیں، شرکیاں اس سے نہیں ہیں، مبنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ خالص کتاب و سنت کا بیان ہوتا ہے. اور آج جگہ جگہ ایسے دعات موجود ہیں جن کی دعوت کتاب و سنت کی بجائے ضعیف اور موضوع روایتوں پر مشتمل. پاکستان میں بہت بڑی جماعت ہے اور ایک ان کا مبلغ بڑا مشہور ہے، مولانا، 70% جھوٹ بولتا ہے. جھوٹے قصے، جھوٹے واقعات، موضوع روایتیں، اور آپ یقین کریں گے لوگوں کو سامنے بٹھا کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ قصہ جھوٹا ہے، موضوع ہے. دیکھو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، لیکن لوگ ماننے پر تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے مولوی جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ سراسر جھوٹ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ان من البیان لسحرا، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے، جادو کفر ہے اور کفر کے ساتھ تعریف نہیں ہوتی، یہ مذمت ہے۔ کچھ لوگ واقعی ان کی ایسی زبان ہے چرب النساء، ان کا بیان جادو کا اثر رکھتا ہے، وہ لوگوں پر جادو ہو چکے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، جھوٹ ہے، تماشا ہے، سب من گھڑت قصے ہیں، کہانیاں، بے صدق بے حوالہ باتیں لوگ دیکھ رہے ہیں، جادو ایسا چڑھ چکا ہے کہ تسلیم کرنے کو آمادہ ہی نہیں۔ نبی اسلام نے بیان کہا ہے اور یہ جماعت بھی سب سے بیان خوب استعمال کرتے ہیں، آج خدا کا بیان ہے، خدا کا بیان ہے، خدا حضرت کا بیان ہے، کہ کچھ بیان باقی جادو ہوتے ہیں، یہ مذمت ہے۔ ایک جادوگر ہے اور ایک یہ داعی ہے، اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو اس کا ہدف ایک فرد معین ہوتا ہے، جادوگر کا جادو ایک شخص پر ہوتا ہے، اور بیان کرنے والا جادوگر لاکھوں پر جادو کرتا ہے، لاکھوں لوگ اس کو سننے والے ہوتے ہیں اور اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک جادوگر ہے، جس جادو کو کفر کہا گیا اس سے زیادہ خطرناک یہ جادوگر ہے جس کے پاس جرب اللسانی تو ہے مگر حق نہیں ہے، تیز و ترار زبان تو ہے مگر کتاب و سنت کے نور سے محروم ہے، جہالت ہی جہالت ہے، شرک ہی شرک ہے، بدعت ہی بدعت ہے، بے صنعت باتیں، بے حوالہ باتیں، 70-80% جھوٹ بولنا، تو واقعتاً یہ بیان جادو ہوتے ہیں۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی، اب یہ کر رہا ہوں کہ صحیح مجلس جو حق پر ہو، کتاب و سنت پر ہو، یہ واقع اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، علماء کی مجالس ان کا مقام جنت کا اثر ہے۔ جناب معاذ کسی بات پر رو رہے ہیں، ایک تو مجالس ہے علماء چھن جائیں گے موت کی صورت میں، دوسرا سردیوں کا قیام، راتوں کا قیام، اور تیسرا دوپہر کی گرمی کی پیاس، یہ سرف صالحین برداشت کیا کرتے تھے۔ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ ایام خالیہ کیا ہے؟ کھاؤ اور پیو، قیامت کا دن اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ ہے تمہارے ایام خالیہ کے صبر کا۔ امام فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایام خالیہ سے مراد ایام صوم، جو تم نے روزے رکھے، کھاتے برداشت کیے، پیاس برداشت کی، اس کا صلہ یہ ہے کہ تم حشر کے میدان میں پیاسے نہیں رکھے جاؤ گے، بھوکے نہیں مارے جاؤ گے، بلکہ تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور نہ تمہیں آج کی پیاس سے بچائے رکھے گا، کیونکہ تم دنیا میں پیاس برداشت کر چکے ہو اور فاصلے برداشت کر چکے ہو، آج تمہیں بھوکا نہیں رکھا جائے گا۔ اور بہت بڑے شرف کی بات ہے، میں تو حدیث اس کی شرح پیش کر رہا تھا کہ صوم علی وانا اسی رہی، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ 2 معنی اس کے، ایک معنی یہ کہ میں جزا کیوں دوں گا، کیونکہ اس کی جزا میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا معنی یہ کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں روزے کی جزا دیں گے، روزے کا ثواب دیں گے، روزے کا اجر دیں گے۔ امام سفیان فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری ان بندوں کے لیے ہے جن سے دنیا میں مظالم ہو گئے، حقوق قسم ہو گئے، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی اور نمیمہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اور جس کی غیبت کی گئی دونوں کو قنطرہ پر کھڑا کر دے گا تاکہ ان دونوں میں عدل قائم ہو جائے۔
کیونکہ حقوق کا عدل قائم ہوگا. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، انصاف قائم کرے گا. عدل ملک عدل دیان، اللہ فرمائے گا میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا. اتنا عدل قائم ہوگا کہ انسانوں کے بیچ تو قائم ہوگا ہی، جانوروں کے بیچ بھی قائم ہوگا. اگر دنیا میں جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہو، حتیٰ کہ نبی اسلام نے ساتھ میں میں نے شادل کرنا شادل چڑھا، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مار دیا ہو، ٹکر مار دیا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو اختیار دے گا کہ جب تک چاہو اس کو مار لو تاکہ اس ظلم کا عدل قائم ہو جائے. اس طرح تمام جانوروں میں عدل قائم ہوگا، اور جب یہ عدل قائم ہو چکے گا تو اللہ فرمائے گا دونوں مراد اب تو پٹی ہو جاؤ، پٹی بن جاؤ، پھر وہ ختم کر دیا جائے. جانوروں کا کوئی حساب نہیں، لیکن حقوق کا حساب ہوگا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بندوں پر حقوق کا حساب کتنا خطرناک ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حقوق کا جب حساب ہوگا بندرہ پر. صحابہ نے پوچھا کہ ایک ظالم اپنے مظلوم کو کیسے راضی کرے گا؟ دنیا میں مال کیا لیا، آپ کیسے اسے راضی کرے گا؟ یا مارا یا قتل کیا یا غیبت کی، تسلیہ کیسے ہوگا؟ روپے پیسے تو صاف نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات والسیئات، قیامت کا تسلیہ جو ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. وہ عدل قائم کر کے دونوں کو ان کے ٹھکانے کی طرف روانہ کر دے گا. کیا تو یہ فرماتے ہیں جب دونوں کھڑے ہو کے ظالم بھی مظلوم بھی، وہ رب العزت اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، نمازیں دے دے گا، حج عمرے دے دے گا، جہاد دے دے گا، قربانی دے دے گا، فرائض نوافل دے دے گا، حتیٰ کہ روزہ آ جائے گا. اگر بندے نے روزے کا حق ادا کیا ہو، تمام آداب کی حفاظت کی ہو، تو اللہ روزہ نہیں دے گا، کیونکہ روزے کی جو اجر اور ثواب ہے وہ دینے کا وعدہ کیا، وعدہ اچھی گئی، اس کی جزا میں نے دینی ہے. پورا تفصیل نہیں ہوگا، بلکہ اس پر ہے اللہ رب العزت مظلوم کے تعلق سے جو ظالم کے مظالم تھے اپنے ذمہ لے لیں.
جن کو توقع نہ ہوگی وہ تو خوش ہیں کہ آج ہم کامیاب ہیں. فیصلہ کیا ہوگا؟ ایھا المراؤ، اے ریاکارو، اذهبوا الى من رأیتموہ، جن کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی تھی ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو. ان اعمال کی میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے. ہم تو اس عمل کی جزا دیتے ہیں جو ہمارے لیے خالص ہو. یہ ایک لازمی نقطہ ہے کہ قطعاً ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. افطار پارٹیوں کی آڑ میں اپنے روزے کو ظاہر کرنا اور دکھانا، یا پھر بندہ رمضان آتے ہی اپنا حلیہ تبدیل کر لیتا ہے، پینٹ کوٹ کی جگہ شلوار قمیض آ گئی اور ٹائی کی جگہ سر پہ ٹوپی سل گئی اور چلتا پھرتا روزے کا اشتہار بنا ہوا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اپنے آپ کو عادی بنا کر رکھو. جو تمہارا لباس، جو بتا خبر، جو تمہارا حرکات و سکنات رمضان سے قبل سے وہ قائم رکھو، تاکہ کسی تبدیلی سے ایسا کوئی اظہار نہ ہو کہ تم روزے سے ہو اور روزے رکھتے ہو، بلکہ اس نیکی کو بالکل عادی سمجھو اور عادی بنا کر رکھو. اور فرق ہو تو اخلاق اور تصرفات کا ہو. جناب جابر کا قول ہے کہ اذا کان یومک صائما، جب تمہارا روزہ ہو تو فلیصم سمعک وبصرک ولسانک. ضروری ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ بھی ہو، تمہارے کانوں کا روزہ بھی ہو اور تمہاری زبان کا روزہ بھی ہو. فلا تؤذ خادمک، اور روزے کی حالت میں اپنے نوکر کو ڈانٹو نہ، تکلیف نہ دو، اس پر چیخ کر نہ بولو، بلکہ بالکل نرم پنجہ نرمی اختیار کر دو. لا یسخب کے الفاظ بھی ہیں کہ روزے دار چیخنا چلاتا نہیں ہے بلکہ اس کی گفتگو میں نرمی آ جاتی ہے. ایسا مت کرو. اور فرمایا کہ فجعل فلا تجعل یوم الصوم والفطر کا ثواب، روزے والے دن کو اور افطار والے دن کو برابر نہ رکھو، بلکہ یہ فرق ملحوظ رکھو. آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ، کانوں کی حفاظت کے ساتھ، اپنے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ، اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ یہ فرق ہونا چاہیے. باقی ایسے فرق جو آپ کی ریاکاری کو اجاگر کریں، اس فرق کی کوئی ضرورت نہیں. تو اخلاص کی حفاظت ہو اور ساتھ ساتھ عقیدے کی حفاظت ہو، بندہ توحید پر قائم ہو، کیونکہ شرک کا ارتکاب تمام نیکیاں برباد کر دیتا ہے. اور بندہ سنت پر قائم ہو، کیونکہ کسی بدعت کا ارتکاب عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اور آج تماشا یہ ہے کہ روزے کا آغاز بھی بدعت کے ساتھ ہوتا ہے اور اختتام بھی بدعت کے ساتھ. روزے کی نیت زبان سے ادا کرنا، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. سارے اعمال کا محور نیت ہے، مگر نیت ارادہ قلب کا نام ہے، زبان کے تلفظ کا نام نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، سب صالحین سے زبان کی نیت ثابت نہیں ہے، نماز کی نیت ثابت نہیں ہے. اور ہم مسلسل اس نیت کا ارتکاب کر کے اپنے عمل کا آغاز بدعت سے کر کے اس عمل کو برباد کرنے پر تلے ہوئے. اختتام بھی بدعت پر ہوتا ہے. ایک ایسی دعا کے ساتھ روزہ افطار ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہی نہیں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کسی حدیث سے ثابت نہیں. اختتام بھی بدعت، آغاز بھی بدعت، تو پھر یہ نیکی کیسے قابل قبول ہوگی؟ سنت کی حفاظت کا عہد کرو، عزم کرو. ہر مرحلے میں ہر عمل کے لیے، ہر عمل پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا نور ہو اور سنت کی چھاپ ہو. یہ چیزیں ہیں روزے کی حفاظت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. روزے کی حالت میں قول
چھوڑے. قول زور ہر وہ قول ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، جھوٹی قسم، لوگوں پر تہمتیں لگانا، الزام تراشیاں کرنا، یہ سب قول زور ہے. روزہ بھی ہو اور قول زور بھی ہو، اور عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہے. ایسے عمل نہ چھوڑے جو شریعت کے خلاف ہے. ویسے شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ان سارے عوارض سے روزے کو بچا کر رکھو، کیونکہ یہ نیکی اس دن کام آئے گی جب بندے کے حقوق کا تذکیہ ہوگا. بندے کے سامنے ایک ایک عمل کٹ جائے گا. روزے کی باری آ گئی. اگر روزہ واقعتاً تمام حدود اور آداب کی حفاظت کے ساتھ تو اللہ رب العزت روزے کو، کیونکہ اس کا اجر دینے کا وعدہ فرما چکا، اس کا اجر دے گا اور بندے کے حقوق اپنے ذمہ لے لے گا. تصفیہ ضرور ہوگا. اب یہ تصفیہ نیکی اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ نہیں، بلکہ خالق کائنات کی رحمت کے ساتھ ہے. اللہ اپنی رحمت سے بندے کو دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، جب تک وہ راضی ہو کر اپنے ظالم کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک دیتا جائے گا. کیا آپ کو حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مظلوم اور ظالم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور تصفیہ کا عمل جاری ہے، عدل و انصاف کا عمل جاری ہے. یہ اچانک جنت میں سے محلات اوپر کو نمودار ہوں گے اور بڑے پھلدار درخت اوپر کو ابھریں گے. ظالم بھی دیکھ رہے ہیں، مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں. مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ محلات کیا ہے اور یہ درخت کیا ہے، یہ باغات کیا ہے؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندے تیرے لیے تیرے ساتھ ایک سودا کر دے. بندہ حیران، یا اللہ میں سودا کروں؟ یہ سب میرے لیے؟ ہاں تیرے لیے. ایک سودا کر لے میرے ساتھ. یا اللہ کیا سودا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کو معاف کر جو ایک ظالم کے طور پر کٹہرے میں کھڑا ہے. آج انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا. جو اس بندے کا ظلم تجھ پر ہوا اس کے بدلے یہ محلات لے لے، جنت کے باغات لے لے، میری رحمت کے خزانے لے لے. اس بندے کو معاف کر دے. آخر وہ معاف کر دے گا اور ظالم اور مظلوم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ روزے جیسے ایک عظیم عمل کی برکت ہے. اگر صحیح معنی میں اس کا حق ادا ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی حفاظت کرے گا اور اس عمل کا اجر اور صلہ عطا فرمائے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. یہ روزے کی کوئی انفرادیت ہے جو کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے، کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے. اس عظیم الشان عمل کی حفاظت کیجیے، ان تمام آداب کے ساتھ، ان تمام حدود کے ساتھ جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں اور بیان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام حدود کے ساتھ اس عمل کی حفاظت کیجیے، پوری ایک ذمہ داری کے ساتھ اور پوری ایک امانت اور دیانتداری کے ساتھ اس کے حقوق کا تحفظ کیجیے، تاکہ یہ نیکی محفوظ ہو کر کل ہماری نجات اور سعادت کا باعث بن جائے اور ہماری کامیابی کا باعث بن جائے اور کامیابی کا مدار اور محور بن جائے. یہ ایک انفرادی روزے کو حاصل ہے، کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں شب و روز کی گھڑیوں کو مختص کیا جائے اپنے پروردگار کے ذکر کے لیے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو صیام افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اکثرھا للہ ذکرا، جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو. وہ اللہ کے بندو ان گھڑیوں کو اگر ذکر سے خالی رکھو گے تو قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا. ان گھڑیوں کو کارآمد بناؤ اور اللہ کا ذکر کرو. ایک غلطی جس کا آج ہر گھر میں تقریباً ارتکاب ہوتا ہے وہ افطاری میں تاخیر ہے. مثلا افطاری کا سامان لیٹ پہنچا، اب خواتین خانہ افطاری بنا رہی، حالانکہ افطار سے قبل کے جو وقت ہے 15 منٹ کا، 20
شرعی مقاصد کے خلاف ہے. افطار سے قبل افطاری تیار ہونی چاہیے. افطاری کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ, 15-20 منٹ دعائیں کرو. اللہم اعتق رقابنا من النار, اللہم اعتق رقاب آبائنا من النار, اللہم اعتق رقاب امہاتنا من النار. یا اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دے. یا اللہ ہمارے والدین کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دے. وہ بھی تو ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں, ایسے مقام پر پہنچ چکے قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں. یا اللہ ان گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے, ہمارے والدین پر رحمت عطا فرما دے. اور پھر خاص طور پر امت مسلم جس کی تباہ حالی دیکھی نہیں جا رہی, یا اللہ شام کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے, فلسطین کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے, یمن کے مسلمانوں پر آسانیاں فرما دے. یہ دعا کا وقت ہے جس کو ہم افطاری کی جلد بازیوں میں ضبع کر ڈالتے ہیں. وقت سے پہلے افطاری کا سامان تیار ہو جائے اور افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں کرو. یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ قبولیت کا موقع ہے جس کو ہم ان جھمیلوں میں جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ غلطی تقریباً ہر گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے. کوشش کریں یہ غلطی نہ ہونے پائے اور یہ عید کی وقت دعاؤں میں صبر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اسرائیل میں عند فطر اطعام الناس رد, ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی. جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا. اسرائیل فرحت عند فطر فرحت عند لقاء ربه, روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو موقع پر خوش کر دیتا ہے. ایک افطار کے وقت جب اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے اور سامنے طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں جو ہم قریب کھائے گا اور پیے گا. دوسرا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوش کر دے گا جب وہ ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر موت کی صورت میں اپنے سفر آخر پر روانہ ہو جائے گا, برزخی جہاں میں منتقل ہو جائے گا, جو کہ بڑا ایک بڑا علم ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش کر دے گا جو دنیا میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ پاک سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سے راضی ہو, اپنی محبتوں کے فیصلے فرما لے. یا اللہ ہمارے روزے اور قیام قبول فرما لے. وقال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اور حافظ ابن رجب کے رمضان میں 2 جہاد, ایک دن کا روزے کی صورت میں اور ایک رات کا جہاد تراویح کی صورت میں. یا اللہ ان دونوں جہادوں میں سرخرو فرما دے. اپنی رضا اور محبت کا اپنے پیار اور رحمت کا فیصلہ فرما دے. تیرے غصے کے متحمل نہیں ہو سکتے, تیری ناراضگی اور عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے. والتوفیق بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله